جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین. اب جنت کے سردار کی قربانی مانگی گئی کہ تم جان دو شاید امت جو نا اس کو زلزلہ آئے, جو بے ہوش ہو چکے نا, کوئی تھوڑا سا ان میں ارتعاش پیدا ہو, حرکت پیدا ہو, زور کا چھینٹا اپنا خون. اور جب کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو خود چلے جائیں, یہ بچے اور عورتیں کیا کریں گی, کیسا جواب تھا. امام دور دیکھ رہے, لوگ اس وقت کو دیکھ رہے تھے, وہ بھی جانتے تھے کہ میں قتل ہو جاؤں گا, یہ قید ہو جائیں گی, ساری ذلت اور رسوائی ہوگی. مگر آپ نے فرمایا شاء اللہ یرانی قتیلا و یری النساء صبا. اس وقت اللہ کو یہی پسند ہے کہ میں قتل ہو جاؤں اور یہ میری بہنیں قیدی ہو جائیں, اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. انہوں نے شکنجا کس کر امت کو بالکل چپ کرا, بولنے نہیں. صحابی رسول نے مال غنیمت کے بارے میں کہا کہ معاویہ یہ کیا حکم ہے, اللہ کی کتاب مقدم ہے کہ کیسے سونا چاندی میں مال غنیمت کا تجھے دے دوں اور باقی تقسیم کروں, سونا چاندی میں مال غنیمت میں شامل نہیں, تو سلا کیا میرا. اس کو پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی, قید خانے میں بند کر دیا گیا اور اسی جیل میں مرا. حکم بن زیاد کی پلنے کہانی کیا اس صحابی رسول کے ساتھ ہوا کہ تو قرآن پیش کرتا. اس لیے خدا کے لیے یہ باتیں جو اہل حدیث اور جو بندی سب چھوڑیں, خلافت کو روئیں. امام حسین کو دنیا نہیں رو رہی, جنہوں لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو درجہ ملتا, مگر امت کے ساتھ جو سانحہ گزرا کہ گلا کونٹ دیا امت کا, بولنے نہیں دیا. یہ آپ یزید کے بارے میں یہ فتح الباری سے پڑھتا ہوں, صحیح بخاری ہے. کیا وقت آ گیا, وہ امت جو عمر کو ٹھوک دیتی تھی رضی اللہ, یزید کے سامنے سچ کہنے سے چھوڑ گئی. کیوں نہیں تم سمجھتے یار ظلم یہ ہو رہا تھا, میں نہیں کہتا وہ شراب پیتا تھا, جو کرتا ہوگا, مگر اس سے مجھے کوئی جلسہ نہیں. حضرت معاویہ نہیں پیتی تھے مگر اس سے بڑے مجرم, انہوں نے کیوں یہ موڑ موڑا, کیوں امت کو غلامی میں جکڑ دیا. تو یزید کے بارے میں یہ صحیح بخاری کتاب دیکھیں آپ, اس میں باب ہے اس کا کہ بادشاہ کی تعریف کرنا, یعنی خوشامد جو ملوکیت کا نتیجہ کہ ظالم جب بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا فرمان ہی قانون ہوتا ہے, کوئی عدالت نہیں, کوئی فیصلہ نہیں, عدالتیں کہتی رہتی ہیں کہ یہ جشن نہیں ہوگا, وہ کہتا ہے ہوگا, سب چیز جیسے چپ کر رہے. یہ امت جس کو جھوٹی تعریف نہیں کرنی, با ما یکرہ من صلاح السلطان و اذا خرج قال غیر ذلک. پہلی صدی چند سال کیا بنا امت کا کہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں اور نہیں. امت منافق بن, معمولی بندے نہیں, تابعین اور چوٹی کے لوگ. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا 7178 نمبر ہے اس حدیث کا, اور کتاب الاحکام کا باب 27 نمبر ہے, عنوان یہ ہے ما یکرہ من صلاۃ. مسلمان ایسے ہو گئے جو حق کہتے تھے, ہاں جھوٹ بولنے لگے, خوشامدیں کرنے لگے. قال اناس لابن عمر انا ندخل على سلطاننا ونقول لهم بخلاف ما نتكلم. حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ہم اپنے سلطان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ایسی باتیں کہتے ہیں جو اصل میں ہم ان کو نہیں صحیح سمجھتے. جب نکلتے ہیں جب ان کے پاس سے باہر آتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں, ان کے منہ پر کہتے ہیں تم حق کرتے ہو, یہ صحیح ہے, درست ہے. جیسے خوشامد یہ ملوکیت کا لازمہ ہے, جہاں ایک فرد کی بات صحیح ہوگی وہاں خوشامدی لوگ پیدا ہو جائیں. وہ سمجھتے کہ اس کو راضی رکھنے سے الو سیدھا ہوگا, ورنہ نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, میں مثال نہیں نام دے کر دوں گا, آپ کے تو سب کے سامنے فوراً پرندے اڑ کر اسٹانی پر جا بیٹھتے ہیں. کالا کن نعدھا نفاقا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم تو اس کو منافقت شمار کرتے تھے, رسول اللہ نے جو دین دیا تھا اس میں تو منافقت تھی یہ کہ بادشاہ کے پاس اور کرو اور بعد میں یہ کون تھا. اس کی بھی تشریح نیچے امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرما دی. وواقع عند ابن ابی شیبہ من طریق ابی شعثاء قال دخل قوم علی ابن عمر فوقعوا فی ابن معاویہ. اور پتہ تو سب کو تھا, یہ کہتے ہیں نہیں اگر حسین سچا تھا لوگ نہ بولو, لوگ بولتے تھے مگر سامنے نہیں بول سکتے تھے, حسین سامنے بولا. ورنہ جیسے امام بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کا ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو یزید کو حسین کے مقابلہ میں اچھا سمجھتا, صرف دولت امویہ جو تھی دشمن تھی اس کی, ورنہ مسلمانوں کے سینہ میں اس کی محبت موجود تھی. سب جان, اس لیے عظیم انسان کو نکلنا پڑا جنت کے جوانوں کے سردار کو, اور میں آپ تک پہنچا دوں جو حسین کا دشمن ہے رسول کا دشمن ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد ہے, مستدرک ہے, صاف فرمایا من احب الحسن والحسین قد احبنی. جو حسن اور حسین سے پیار کرتا وہ مجھ سے پیار کرتا.